سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت واجب الاحترام میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس مالک حقیقی کا بے انتہا فضل اور کرم کہ جس مالک حقیقی نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی اپنے گھر میں آنے کی، اور اپنے خاص فرامین کی اطاعت کی. یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر اس کا کوئی کمال ہے. یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور پھر اس کے بعد اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک خبر رسول یعنی حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی. اللہ پاک اس کے تحت حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک ہے حق بات کا سننا اور اس کو سن کر چھوڑ دینا، اس کے اوپر نہ غور و فکر کیا، نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی،
اور نہ اس پر عمل کی جو ہے سعی کی اور عمل کرنے کا ارادہ کیا، تو ایسے سننے اور ایسے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی سننا سمجھنے کے لیے، یہی سننا عمل کرنے کے ارادے سے ہو، تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اور کہنا یہ سب فائدے مند ہوگا، نفع بخش ہوگا، اس لیے کہ اعمال کا مدار جو ہے وہ نیت ہے، اور اگر ہماری نیت ہی درست نہیں ہوئی تو یقین مانے کوئی بھی عمل جو ہے درست نہیں ہے، اور جب عمل درست نہیں تو انجام بھی اس کا درست نہیں ہوگا، انجام اس کا پھر برا ہوگا۔ اس لیے جو بات سنی جائے اس کے لیے نیت صحیح ہو، عمل کی نیت ہو، سمجھ کی نیت ہو، فہم و ادراک کی نیت ہو، تو اس پر اللہ کے یہاں سے اجر مرتب ہوتا ہے، اور پھر عاقبت اور حسن انجام ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے آئے ہو، ایمان جو لائے ہیں ان سے خطاب کیا قرآن نے، ایمان جو لے آئے ہیں ان سے خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ لوگ کان کھول کر سنیں۔ کیا سننا ہے کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، اپنے عیال کو، اس بات سے بچانا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا نارا، آگ سے بچاؤ، اور کون سی آگ؟ اللہ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جو انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے اوپر، اس آگ سے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ وہ آگ ایک تو پتھر سے تیار کی گئی، انسانوں سے تیار کی جائے گی، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے ہوں گے کہ غلاظ شداد، جو فرشتے سخت ہوں گے، اور ایسے سخت ہوں گے کہ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امر، کہ اللہ کی ذرہ برابر وہ نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فرشتے صرف اور صرف جو ہے اسی بات کے اوپر عمل کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کا حکم ان کو یہی ہوگا کہ وہ انسانوں کو اور جو ہے کافرین کو اور کاذبین کو، جو اللہ کو اور اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو اس آگ کے اندر جلائیں گے، اور ان کو رحم اور جو ہے بالکل نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت قسم کے فرشتے اس آگ کے اوپر مقرر کیے جائیں گے، کیے ہوئے ہیں اللہ نے، کہ ایسے فرشتے غلاظ شداد، سخت قسم کے، ترش رو قسم کے، انسان کو دیکھتے ہی ڈر لگنے لگے، اس طرح کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اوپر جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس کو ایک دوسری آیت سے سمجھیں گے اور زیادہ بات وضاحت سے سمجھ میں آئے گی۔ دوسری آیت سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، کہ
اللہ فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، انسانوں، دنیا میں بسنے والے لوگوں، یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کو جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کہ جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جہنم کو انسانوں کے سامنے 70,000 لگاموں کے اندر، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے اور انسانوں کے سامنے لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس روز انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس روز انسان کہے گا کاش کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ عمل کر لیے ہوتے، کاش کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لیا ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن اس کا نصیحت حاصل کرنا، اس دن اس طرح کی افسوس کی باتیں کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کچھ اعمال نہیں آگے بھیج سکا۔ اگر میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے کچھ اعمال آگے بھیج دیتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اللہ فرمائیں گے پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرمائیں گے پھر آخرت میں وہ عذاب ایسا ہوگا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اور اس دن ایسا عذاب ملے گا کہ دنیا میں آج تک کسی نے اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا عذاب دے سکا، نہ اس کے بعد اس طرح کا کوئی عذاب ہوگا۔ یومئذ لا یعذب عذابہ احد اور ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن اللہ اس طرح پکڑے گا کہ دنیا میں اس طرح کبھی کسی نے کسی کو نہیں پکڑا ہوگا۔ اتنے سخت طریقے سے پکڑا جائے گا، اتنی سخت طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کافرین کو اور مکذبین کو اور گنہگاروں کو اور فاسقوں کو، فاجروں کو اللہ تبارک و تعالی پکڑیں گے۔ ایک دوسری آیت کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایمان والو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے دنیا کے اندر رہ کر؟ اس کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، اس آگ سے بچا لو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ کیسے آگ سے بچایا جائے گا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو، اہل بیت کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو کیا کیجئے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجئے، نماز کا حکم دیجئے۔ اور پھر وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف ایک دن حکم دے کے چھوڑ نہیں دینا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر لگاتار حکم دیتے رہو اور اس نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو، یعنی ای من آدابها وسننها وفرائضها، کہ اس کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو قائم کرو، اس کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو قائم کرو، اس کے فرائض کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو قائم کرو، اس کے واجبات کے خیال کرتے ہوئے نماز کی وہ مکمل طریقے سے اس کی وہ حیت بناؤ، وہ صورت بناؤ کہ جس صورت اور حیت سے اللہ کو پیار آئے۔ اسی لیے ایک مقام پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بدترین چوری کرنے والا شخص وہ شخص ہے کہ جو نماز میں بھی چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں چوری بات سمجھ میں نہیں آئی، نماز میں چوری کس بات کی؟ نماز پڑھنے میں انسان کس چیز کی چوری کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ بندہ رکوع صحیح سے نہ کرے، بندہ سجدہ صحیح سے نہ کرے، سجدے کی رعایت صحیح سے نہ کی جائے، اور اسی طرح قیام صحیح سے نہ ہو، یعنی نماز کے اندر کے جو واجبات ہیں، نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں، نماز میں جو آداب اور سنن ہیں، ان کو مکمل طریقے سے ان کی رعایت نہ کرنا، یہ نماز کے اندر چوری ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور دوسرے امور کا حکم دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سنن ابو داود میں یہ روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کو پہنچ گئے، اب آپ نماز کا حکم دو، ان کو مسجد لے کر آؤ، ان کو جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا شوق دلاؤ، نماز کے بارے میں جو ہے نماز کے اسباق جو ہے وہ یاد کرواؤ، اس کے فرائض اور سنن و واجبات کی تعلیم دو، اور پھر اس کے بعد اگر 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب ان کو اس پر مارو، اور ان کے 10 سال کی عمر میں بستروں کو الگ کر دو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ دوسری روایت جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے ان کو صحیح کام کرنے کے لیے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے ان کو حکم نہیں دیا ہوگا، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کی ہوگی، یاد رکھو کہ آخرت کے اندر وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جہاں اور بہت سارے لوگوں کو دکھایا گیا مجھے، وہیں پر مجھے جو ہے جہنم کی دیواروں کے ساتھ ان عورتوں کے بال دکھائے گئے کہ ان عورتوں کو بالوں کے ساتھ جہنم کی دیواروں کے اوپر لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو اپنے بالوں کے ساتھ جہنم کی دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنا سر کھلا رکھ کے غیر محرم مردوں کو اپنے سر کے بال دکھاتی پھرتی تھی، اور بازاروں میں چلتی تھی، سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، سروں کے اوپر اور اپنے آپ کو حجاب میں نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے والی بنے گی، 4 آدمیوں کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی۔ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زبانی یہ ارشاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت
سب سے پہلے اپنے باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس کے بعد اپنے بھائی کو جہنم میں لے کر جانے والی بنے گی، اس کے بعد اپنے شوہر کو لے کر جہنم میں جانے والی بنے گی، اور اسی طرح اس کے بعد اپنے بیٹے کو جہنم میں لے کر جانے والی بنے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من وجوہ، کیا وجوہات ہوں گی کہ جن کی وجہ سے یہ عورت جو ہے اپنے ان 4 رشتہ داروں کو، ان 4 اقارب کو جو ہے جہنم میں لے کر جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے باپ کا ذمہ تھا کہ اپنی بیٹی کو حکم کرتا کہ پردہ کر۔ باپ کا حکم جو ہے یہ ذمہ داری تھی، یہ فرض تھا باپ کا کہ وہ اپنی بیٹی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتا، اسلامی تعلیم جو ہے ان کو سکھاتا اور دلواتا، تاکہ وہ اس طرح کی بے حیائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ذمہ داری اس کے بھائی کی تھی، اور تیسرے نمبر پر یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی تھی، اور چوتھے نمبر پر یہ ذمہ داری اس کے بیٹے کی تھی۔ ان 4 نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے آج جبکہ جو ہے روز محشر قائم ہوگا، قیامت کا میدان جو ہے لگا ہوا ہوگا، یہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جانے والی بن جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات ہمیں صاف طور پر یہ بات بتاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اور یاد رکھو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور ہمارے وہم یہ کہتے ہیں، ہمارے خیالات یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آگ میں پڑ جائے، آگ جلا کر راکھ کر دے گی، بات ختم۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وہاں یہ بات ختم نہیں ہوگی، یہ قانون تو دنیا کا ہے، دنیا کا قانون ہے، آخرت کا قانون الگ ہے۔ وہ وہاں کیا ہے؟ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑی، ان کی کھال جو ہے جل جائے گی، فرمایا بدلناہم غیرہا، ہم اس کی چمڑی کو، اس کی کھال کو دوسری کھال سے تبدیل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 100 بار انسان کی کھال چینج ہوگی، تبدیل کی جائے گی۔ اس لیے ان واقعات سے، ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا جو ہے ہم ایک معائنہ کریں کہ کیا یہ بے حیائیاں، یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو یہ ذمہ دار ہم ہیں، ہم ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اس لیے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ادھم پور سے ایک سفیر آئے ہیں مدرسے کے چندے کے لیے، ان کی